بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد نے حرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمرو عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو قعقاع بن عمرو کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے، جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر حرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباس اور انوشجان کو دی۔ برمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ حرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ قاسمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلہ نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، حرمز نے ایک سالار سے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ حرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بن جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیر سیدھی کر دیتے۔ زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو حرمز اور خالد کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد نے کچھ سوچ کر قاسمہ سے حفیر اور حفیر سے قاسمہ کو کوچ کیا تھا۔ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ حرمز کی وہ فوج جو ذرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی۔ خالد نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی، اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ حرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کئی جگہ سے پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رکے۔ کہاں ہے خالد؟ حرمز نے للکار کر کہا، آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک ہی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں حرمز نے خود آگے آ کر خالد کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ حرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیگ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن حرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حرمز کے سامنے جا رکے۔ حرمز گھوڑے سے اترا اور خالد کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ مگر پھر خالد کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل بپا کر رہی تھیں۔ حرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلوار فیصلہ نہیں کر سکے گی، حرمز نے کہا۔ آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ خالد تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں حرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ حرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب وہ خالد کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد کا پیٹ چاک کر دے۔
جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ گئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے رہے۔ نرگے کی ترتیب میں ہوتے گئے، 2 گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے، حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد کی توجہ بٹ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے تھے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ خالد اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ خالد نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد پر وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن خالد کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نے نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان قعقاع بن عمرو تھا، جسے خلیفہ ابو بکر صدیق نے کمک کے طور پر خالد کی طرف بھیجا اور کہا تھا جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ قعقاع بن نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو لگا کر محافظوں پر جا حلہ بولا اور خالد کو بچا لیا تھا۔ خالد ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بد دل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10، 1-1 زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد نے انہیں تھکانے کے لیے گھوڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھوڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھی وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری وہاں وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلو کے سالاروں قباس اور انوشا جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباس اور انوشا جان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت ہی سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کے افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور 1 حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی خالد نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے یہ؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے
اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاورت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا، کھانے کا سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے، اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المومنین نے اس کے محاورت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہی ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے، ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اپنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی، جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین نے خالد کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد کو رسول کریم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہیوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح کڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی کی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ اردشیر نے شاہانہ رونق سے کہا، اس کے سوا وہ کیا خبر لایا ہوگا کہ حرم سے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کے کچھ بھی نہیں چیز دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم کیوں خاموش ہو؟ زرتشت کی ہزار رحمت تخت فارس پر۔ قاصد دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، شہنشاہ اردشیر کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ اردشیر نے گرج کر پوچھا۔ علی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ قاصد نے کہا، ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے گروہ کے مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس سے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہوں۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچی۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھیں مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہمارے سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی، شہنشاہ فارس۔ قاصد نے جواب دیا، ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جا ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ اردشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، کارن کو بلاؤ۔ کارن بن کربایانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا عادی تھا اور ہرمز کی طرح ٹوپی پہنتا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ کارن اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو؟ ہرمز سے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب تعظیم کو جگر باہر نکل گئے۔ اردشیر کارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کو آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟
मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। कार ने कहा, मैदान जंग में ज़रा सी गलती पासा पलट दिया करती है। अगर हर्म्स ने कम मांगी है तो इसका मतलब ये है कि इसे कम की ज़रूरत है और इससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारी फ़ौज को पसपा कर सकें? शेर ने कहा, इनमें हिम्मत ही नहीं बेपनाह जुर्रत भी है। कार ने कहा, वो अपने अकीदे की जंग लड़ते हैं। अबला के इलाके में हमने मुसलमानों को इस कदर जलील करके रखा हुआ है कि वो कीड़े मकोड़ों की सी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन उन्होंने ज़मीन दोज़ हमले करके और शब खून मार मार कर इस इलाके की कई चौकियाँ साफ़ कर दी हैं। आज तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं, इनमें उन्होंने किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में इनकी सपा खासी थोड़ी ही रही है। इनके पास घोड़ों की भी कमी थी। वो लड़ने वाले ही ऐसे थे। शहनशाह शेर ने कहा, इनमें कोई भी हमारी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकता।